بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صورتحال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور مصیبت کا سامنا ہے۔ وہ مصیبت کیا ہے آپ کے سامنے وہ رکھیں گے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت ہے جس کا ان کو سامنا ہے۔ ایک دو مصیبتیں تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں یا اس سے گزر رہے ہیں، اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ شہباز گل کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی قطعاً حمایت نہیں کی جا سکتی۔ انتہائی نامناسب اور بھونڈے طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور دونوں اطراف سے۔ اگر یہی کام آسانی سے بغیر کسی، جیسے کہتے ہیں نا کہ تصادم کے، بغیر کسی قانونی پیچیدگی کے کرنے دیا جاتا تو آج قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے ساتھ ہوتی۔ اب ایک طرف کہا جا رہا ہے جی ان پر تشدد ہوا ہے، دوسری جانب ڈاکٹروں کی رپورٹ کہتی ہے ان پر تشدد نہیں ہوا، وہ اعصابی طور پر کمزور ثابت ہوئے ہیں، ان کو دمے کا مسئلہ ہے۔ جو بھی ہے، میرا اس وقت مسئلہ یا جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک انگریزی روزنامے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی ایک اور مسعود محمود تیار کیا جا رہا ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک مسعود محمود نامی ایک شخص جو کہ اس وقت کے ڈی جی تھے ایف ایس ایف کے، وہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور ان کی اپنی جان خلاصی تو ہوگی لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی ادارے نے کسی جگہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب جو شہباز گل ہے یہ پہلی سیڑھی ہے یا پہلی سیڑھی کی پہلی سیڑھی ہے، تو ان کا اصل جو جسے آپ کہہ لیں ہدف کوئی اور ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پھر اس ادارے کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ایک چیز جس کی میں مثال دے سکتا ہوں وضاحت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ، خاص طور پر جس ادارے کے خلاف یہ بیان دیا ہے شہباز گل نے، اگر وہ ادارہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہمارے مطلوب ملزم کی ضمانت نہیں ہونی، اس کو ہر حال میں 14 دن کے ریمانڈ پر، 10 دن کے ریمانڈ پر، یا جتنا بھی وہ چاہتے ہیں وہ اس کو دیا جانا چاہیے، تو ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو مرضی یہ کر لیں، شہباز گل جو ہے وہ آسانی سے اپنی جان خلاصی نہیں کرا سکتے۔ اب ایک سٹیٹمنٹ تو پہلے ہی اس کا ذکر آ چکا ہے اور گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں he has spilled the beans، انہوں نے بہت سی باتیں اگل دی ہیں کہ جناب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب یہ جو سارا جو معاملہ تھا، سٹیٹمنٹ ان کی، وہ برین چائلڈ تھا عمران خان کا، اس کا مسودہ تیار کیا فواد چودھری نے اور انہوں نے پڑھا۔ اب اگر جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ شہباز گل کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا اس وقت تک جب تک کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق وہ سٹیٹمنٹس نہ دے دے اور ان افراد کے نام نہ لے لے جن افراد کے بارے میں وہ ادارہ سمجھتا ہے کہ یہ قصوروار ہیں، اور اس میں صرف یہ آرمی کے خلاف، آرمی کے اندر بغاوت کو اکسانے والی بات نہیں ہے، اس میں وہ جو سانحہ لسبیلا ہوا ہے شہداء والا، اس کے بعد جو ٹرینڈز چلائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پھر ان کے پاس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی اے آر وائی پر تو عمران خان کی جانب سے
شاباشی کا پیغام بھی انہیں دیا گیا یا فون کیا گیا اور بھی لوگوں نے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی بطور جماعت انہوں نے شہباز گل کے اس بیان سے اپنے آپ کو لاتعلق کر لیا ہے. لیکن عمران خان سمیت دیگر رہنما یہ کہتے ہیں جی کہ شہباز گل کے خلاف یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح کے اعصاب والے انسان نظر آئے 2-4 دن کی حراست کے دوران شہباز گل، اور جس طرح کی کنڈیشن ان کی ہے، اگر وہ ڈرامے کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ انتہائی کمزور اعصاب کے انسان ثابت ہوئے ہیں. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ لیا جائے، ممکن ہے یہ بیان لیا جائے، یہ سٹیٹمنٹ لی جائے، اور یہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی کہ جی ہم کاغذ پہ، اس کی ویڈیو بنائی جائے گی، اس کی آڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی، اور وہ خود کہیں گے کہ جی میں اپنی مرضی سے، یہ کوئی میرے اوپر وہ نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے. اور دوسری بات، جب وہ عدالت میں جائیں گے 164 کا بیان، اصل چیز وہ ہے، وہ میٹر کرتا ہے. آپ پولیس آپ پر تشدد کر کے کوئی دباؤ ڈال کر کوئی بھی بیان لے سکتی ہے، لیکن اصل بیان وہ ہے 164 کا. وہ عدالت میں جا کر وہ یہ کہہ دیتے ہیں عدالت میں جا کر کہ جی دیکھیں میں نے تو سب کچھ ان کے کہنے پر کیا ہے، اور یہ خود کو مجھ سے لا تعلق کر رہے ہیں، میں نے غلط کام کیا ہے لیکن ان کے کہنے پر کیا ہے، اور یہ خود کو لا تعلق کر رہے ہیں، لہذا میں تو بے قصور ہوں، میں تو ان کا چیف آف سٹاف تھا، مجھ سے یہ کام لیا گیا اور بس میں خام خواہ قربانی کا بکرا بن گیا ہوں. اور ان کو یہ باور کرایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے جو رہنما ہیں یہ بیان دے رہے ہیں. تو بالآخر یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر تو 2-4 دنوں میں ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان، فواد چودھری اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے ستہ خیر ہیں. لیکن اگر ان کی جان خلاصی نہیں ہوتی اس بیان تک، 164 کے بیان تک، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ستہ خیر نہیں. اب عمران خان کو ممنوع فنڈنگ کیس کا سامنا آلریڈی ہے. وہ جو دفعہ 63 کے تحت توشہ خانہ کیس میں نائلی کا ریفرنس، وہ ان کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. اس کے علاوہ وہ لسبیلا والے جو سانے کے بعد جو ایک JIT بنائی گئی تھی FIA کی، جس نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، ان سے اعترافی بیانات لے رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر وہ نشر کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ ہے، اور پھر آخر میں یہ کیس جس طرح میں نے بتایا، یہ اپنا شہباز گل والا، یہ تو ہے ہی ہے. آخر میں یا اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ FIA نے، اگر آپ کو یاد ہو تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے FIA نے نوٹس دیا تھا عمران خان کو کہ وہ آئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور بتائیں کہ جی یہ اکاؤنٹس کے حوالے سے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جناب میں کیوں آؤں، آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، اگر آپ یہ نوٹس واپس نہیں لیتے تو میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اب اندازہ کیجئے کہ جو شخص بطور وزیر اعظم یا اپوزیشن لیڈر ہمیں ہمیشہ یہ درس دیتے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ طاقتور کے لیے اور قانون اور کمزور کے لیے اور قانون نہیں ہونا چاہیے. اب طاقتور جو ہے وہ قانون کو مان ہی نہیں رہا. تو پھر ہوا کیا ہے کہ FIA نے 5 مزید اکاؤنٹس ان ارتھ کر لیے ہیں. 5 مزید اکاؤنٹس جن کا وہ ممنوع فنڈنگ کیس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی الیکشن کمیشن میں وہ اکاؤنٹس نہیں تھے، یہ اس کے علاوہ ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بیلجیم سے ہے، آسٹریلیا سے ہے، امریکہ سے ہے، کینیڈا سے ہے، اور ایک کوئی اور ملک ہے. یعنی 5 غیر ملکی کمپنیوں کے اکاؤنٹس ان ارتھ کیے گئے ہیں جہاں سے پیسے PTI کے اکاؤنٹس میں آتے تھے. اور ظاہر ہے یہ اسٹیٹ بینک سے یہ تفصیلات حاصل کی ہوں گی FIA نے. اور دوسرا جو کیس ہے اس میں FIA نے کہا کہ ان کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے عمران خان کو. اگر اس کا جواب بھی نہیں دیتے تو تیسرا نوٹس جاری کیا جائے گا. اگر اس کا جواب بھی نہیں آتا تو پھر اس کے بعد وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائے گا. یہ ہے وہ سارا کھیل کہ جب وارنٹ گرفتاری آپ کا جاری ہو جائے گا
تو پھر آپ کے پاس کوئی اور قانونی چارہ نہیں رہے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی حفاظتی ضمانت لے لیں، بیل بیفور اریسٹ کروا لیں، لیکن بالآخر جب آپ ضمانت کروا لیتے ہیں تو پھر جس دن ضمانت کی تاریخ یا مدت ختم ہونے والی ہوتی ہے اس دن آپ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی میری ضمانت میں توسیع کی جائے۔ عدالت اگر سمجھے گی کہ ہاں جی ضمانت میں توسیع کی جاتی ہے، اگر نہیں سمجھے گی تو وہاں ایف آئی اے اور دیگر سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ موجود ہوں گے اور عمران خان کو حراست میں لے لیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال کیا ڈپکٹ کرتی ہے، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جناب عمران خان اور ان کی جماعت کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا۔ وہ قوتیں، وہ ادارے، وہ افراد جو پہلے تک خاموش تھے، صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، یا شاید کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جو شہباز گل کی اس سٹیٹمنٹ کی صورت میں ان کو مل گیا، تو اب ان کے پاس وار کرنے کا، بھرپور وار کرنے کا جو ہے وہ سامان موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں متعدد ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر ہمارے جو فوج ہے، وہ فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرتی، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر فوج کا ادارہ یہ چاہے تو وہ شہباز گل کے خلاف سمری ملٹری ٹرائل بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں سویلینز نے۔ ایک کسی جنرل کا کوئی بیٹا تھا، اس نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی تھی، ایک اور کمانڈر کو خط لکھے تھے، باقاعدہ اس کو، وہ سویلین تھا، وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھا، اس کو بلا کر باقاعدہ اس کا کورٹ مارشل کیا گیا، یا جو بھی ملٹری کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ کر کے اس کو سزا دی گئی۔ تو ماضی میں تو سرونگ لیفٹیننٹ جنرلز کو عمر قید کی سزا دی گئی، ماضی میں تو ابھی ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں، سرونگ بریگیڈیئر کو سزائے موت سنائی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ اب یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز اپنے جو فریڈم آف پریس یا جو بھی وہ ایک سیمینار تھا اس کے خطاب کے دوران کہا کہ جناب آپ کے پاس اب بھی وقت ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو دھمکی کہتے ہیں، میں اس کو درخواست سمجھ رہا ہوں کہ جناب ساڑی جان چھوڑو، ہم جیسا کہیں گے ویسا ہی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ انتقامی کاروائیاں بند کی جائیں۔ اب چونکہ اتنی زیادہ اناملیز ہیں ان کے معاملات میں، اتنی زیادہ بے قاعدگیاں ہیں، اتنی زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں، اب جس طرح وہ کل انہوں نے آئی ایس آئی کا نام لیا کہ جناب آئی ایس آئی کے لوگ مجھے کہتے تھے دیکھیں جی فلاں نے یہ کرپشن کیا، فلاں نے یہ کرپشن کیا، تو کیا آئی ایس آئی ان کے دور حکومت میں سو رہی ہوگی؟ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ فرق ہوگی پنجاب میں کیا کر رہی ہے، بشرا بیگم کیا کر رہی ہیں، بشرا بیگم کی اولادیں کیا کر رہی ہیں، ان کے سابق شوہر کیا کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، ان کی دیگر سہیلیاں کیا کر رہی ہیں، کس سے لین کس سے دین کر رہی ہیں۔ اور یہ توشہ خانہ اور یہ ساری چیزیں یہ خود اچانک سے سامنے نہیں آتی، ان کو سامنے لایا جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، جو سب کچھ آپ کو عیاں ہوگا آنے والے ہفتے میں، 2 دن میں، 4 دن میں، 1 ہفتے میں، 10 دن میں، وہ ہوگا عدالتوں کا رویہ۔ اگر تو ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ ستے خیرن، اگر نہیں تو پھر عمران خان کے لیے انتہائی کٹھن اور برے دن شروع ہوا جاتے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔